اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلام عباس امرتسر میں پیدا ہوئے۔ دیال سنگھ ہائی اسکول لاہور سے میٹرک پاس کیا۔ بعد ازاں علوم شرعیہ کے امتحانات پاس کیے۔ لکھنے لکھانے کا شوق انہیں بچپن ہی سے تھا۔ ابتدائی عمر میں غیر ملکی افسانوں کے تراجم کیے۔ بچوں کے رسالے پھول اور خواتین کے رسالے تہذیب نسواں کے مدیر رہے۔ 1938 میں آل انڈیا ریڈیو سے منسلک ہو گئے۔ 1947 میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو غلام عباس بھی پاکستان آ گئے۔ کچھ عرصے بعد پنجاب ایڈوائزری بورڈ نے ان کی ادبی خدمات کے اعتراف کے طور پر نقد انعام سے نوازا اور حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز کا اعزاز پیش کیا۔ غلام عباس اردو افسانوی ادب میں کلاسک کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کی اہم تصانیف میں 3 افسانوی مجموعے آنندی، کانرس اور جاڑے کی چاندنی، جبکہ 3 ناولیں گوندنی والا تکیہ، جزیرہ سخنوراں اور دھنک شامل ہیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے فیلڈ مارشل صدر ایوب خان کی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز کا اردو ترجمہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی کے نام سے کیا۔ اردو افسانہ نگاری میں غلام عباس کا مقام اہم اور منفرد ہے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ نہ ہونے کے باوجود ان کے افسانوں میں ترقی پسندانہ رجحانات ملتے ہیں۔ انہوں نے زندگی کی صداقت اور فن کی لطافت کو یکجا کر کے نہ صرف اردو افسانے کی اس روایت کو زندہ رکھا جس کا آغاز منشی پریم چند سے ہوا تھا، بلکہ اس میں اپنی شخصیت کا رنگ بھر کر اسے ترقی کی راہ پر گامزن بھی کیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ غلام عباس اس اردو افسانوی ادب کے آخری چراغ تھے جو پریم چند نے روشن کیا تھا۔ شامل کتاب افسانہ کتبہ ان کے افسانوں کے مجموعے آنندی سے مستعار ہے، جو ان کے وسیع مشاہدے اور باریک بینی کی عمدہ مثال ہے۔ کتبہ مقاصد تدریس: طلباء کو صدر دروازے کے باہر نام کی تختی اور قبروں کے کتبوں کے مفہوم سے آگاہ کرنا۔ طلباء کو غلام عباس کے افسانوی رنگ و اسلوب اور ان کے افسانوی مجموعے کے ناموں سے آگاہ کرنا۔ طلباء کو ضرب المثل تدبیر کن بندہ تقدیر کن خندہ کا مفہوم سمجھانا۔ طلباء کو سرکاری ملازمین بالعموم کلرکوں کے طور طریقوں اور ان کے کاموں کی نوعیت سے آگاہ کرنا۔ طلباء کو افسانوی یا غیر افسانوی نثر پارہ پڑھنے کا کہنا اور اس میں موجود معلومات سے روشناس کرنا۔ شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا باغوں اور پھلواریوں میں گھری ہوئی قریب ایک ہی وضع کی بنی ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ ہے جو دور تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ عمارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں کم و بیش 4000 آدمی کام کرتے ہیں۔ دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی عموماً کمروں کی 4 دیواریوں ہی میں محدود رہتی ہے، مگر صبح کو 10:30 بجے سے پہلے اور سپہر کو 4:30 بجے کے بعد وہ سیدھی اور چوڑی چکلی سڑک جو شہر کے بڑے دروازے سے اس علاقے تک جاتی ہے ایک ایسے دریا کا روپ دھار لیتی ہے جو پہاڑوں سے آیا ہو اور اپنے ساتھ بہت سا خس و خاشاک بہا لایا ہو۔ گرمی کا زمانہ، سپہر کا وقت، سڑکوں پر درختوں کے سائے لمبے ہونے شروع ہو گئے تھے، مگر ابھی تک زمین کی تپش کا یہ حال تھا کہ جوتوں کے اندر تلوے جھلسے جاتے تھے۔ ابھی ایک چھڑکاؤ گاڑی گزری تھی۔ سڑک پر جہاں جہاں پانی پڑا تھا بہارات اٹھ رہے تھے۔ شریف حسین کلرک درجہ دوم
معمول سے کچھ سویرے دفتر سے نکلا اور اس بڑے پھاٹک کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے تانگے والے شہر کی سواریاں لے جایا کرتے تھے۔ گھر لوٹتے ہوئے آدھے راستے تک تانگے میں سوار ہو کر جانا ایک ایسا لطف تھا جو اسے مہینے کے شروع کے صرف 4-5 روز ہی ملا کرتا تھا، اور آج کا دن بھی انہی مبارک دنوں میں سے ایک تھا۔ آج خلاف معمول تنخواہ کے 8 روز بعد اس کی جیب میں 5 روپے کا نوٹ اور کچھ آنے پیسے پڑے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی مہینے کے شروع ہی میں بچوں کو لے کے میکے چلی گئی تھی اور گھر میں وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ دن میں دفتر کے حلوائی سے 2-4 پوڑیاں لے کر کھا لی تھیں اور اوپر سے پانی پی کر پیٹ بھر لیا تھا۔ رات کو شہر کے کسی سستے سے ہوٹل میں جانے کی ٹھہرائی تھی۔ بس بے فکری ہی بے فکری تھی۔ گھر میں کچھ ایسا اثاثہ تھا نہیں جس کی رکھوالی کرنی پڑتی، اس لیے وہ آزاد تھا کہ جب چاہے گھر جائے اور چاہے تو ساری رات سڑکوں پر گھومتا رہے۔ تھوڑی دیر میں دفتروں سے کلرکوں کی ٹولیاں نکلنی شروع ہوئیں اور ان میں ٹائپسٹ، ریکارڈ کیپر، ڈسپیچر، اکاؤنٹنٹ، ہیڈ کلرک، سپرنٹینڈنٹ، غرض ادنیٰ والا ہر درجہ اور حیثیت کے کلرک تھے، اور اسی لحاظ سے ان کی وضاقتہ بھی ایک دوسرے سے جدا تھی، مگر بعض ٹائپ خاص طور پر نمایاں تھے۔ سائیکل سوار، آدھی آستینوں کی قمیص، خاکی زین کی نکر اور چپل پہنے، سر پر سولہ ہیٹ رکھے، کلائی پر گھڑی باندھے، رنگ دار چشمہ لگائے، بڑی بڑی توندوں والے بابو، چھاتا کھولے، منہ میں بیڑی، بغلوں میں فائلوں کے گٹھے دبائے۔ ان فائلوں کو وہ قریب قریب ہر روز اس امید میں ساتھ لے جاتے کہ جو گتھیاں وہ دفتر کے گلگپاڑے میں نہیں سلجھا سکے، ممکن ہے گھر کی یکسوئی میں ان کا کوئی حل سوجھ جائے، مگر گھر پہنچتے ہی وہ گھرستی کاموں میں ایسے الجھ جاتے کہ انہیں دیکھنے تک کا موقع نہ ملتا، اور اگلے روز انہیں یہ مفت کا بوجھ جوں کا توں واپس لے آنا پڑتا۔ بعض منچلے تانگے، سائیکل اور چھاتے سے بے نیاز، ٹوپی ہاتھ میں، کوٹ کاندھے پر، گریباں کھلا ہوا، جسے بٹن ٹوٹ جانے پر انہوں نے سیفٹی پن سے بند کرنے کی کوشش کی تھی، اور جس کے نیچے سے چھاتی کے گھنے بال پسینے میں تربتر نظر آتے تھے۔ نئے رنگ روٹ، سستے سلے سلائے، ڈھیلے ڈھالے بدقطع سوٹ پہنے، اس گرمی کے عالم میں واسکٹ اور نیکٹائی کالر تک سے لیس، کوٹ کی بالائی جیب میں 2-2 3-3 فاؤنٹین پین اور پنسلیں لگائے خراما خراما چلے آ رہے تھے۔ گو ان میں سے زیادہ تر کلرکوں کی مادری زبان ایک ہی تھی، مگر وہ لہجہ بگاڑ بگاڑ کر غیر زبان میں باتیں کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ وہ طمانینت نہ تھی جو کسی غیر زبان پر قدرت حاصل ہونے پر اس میں باتیں کرنے پر اکساتی ہے، بلکہ یہ کہ انہیں دفتر میں دن بھر اپنے افسروں سے اسی غیر زبان میں بولنا پڑتا تھا، اور اس وقت وہ باہم بات چیت کر کے اس کی مشق بہم پہنچا رہے تھے۔ ان کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ تھے، ایسے کم عمر بھولے بھالے ناتجربہ کار بھی جن کی ابھی مسیں بھی پوری نہیں بھیگی تھیں، اور جنہیں ابھی اسکول سے نکلے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، اور ایسے عمر رسیدہ جہاں دیدہ گھاگ بھی جن کی ناک پر سال ہا سال اینک کے استعمال کے باعث گہرا نشان پڑ گیا تھا، اور جنہیں اس سڑک کے اتار چڑھاؤ دیکھتے دیکھتے 25-25 30-30 برس ہو چکے تھے۔ بیشتر کارکنوں کی پیٹھ میں گدی میں ذرا نیچے خم سا آ گیا تھا، اور کند استروں سے متواتر داڑھی مونڈتے رہنے کے باعث ان کے گالوں اور تھوڑی پر بالوں میں جڑیں پھوٹ نکلی تھیں، جنہوں نے بے شمار ننھی پھنسیوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ پیدل چلنے والوں میں بتیرے لوگ بخوبی جانتے تھے کہ
دفتر سے ان کے گھر کو جتنے راستے جاتے ہیں ان کا فاصلہ کتنے ہزار قدم ہے۔ ہر شخص افسروں کے چڑچڑے پن یا متحدوں کی نالائکی پر نالا نظر آتا تھا۔ ایک تانگے کی سواریوں میں ایک کی کمی دیکھ کر شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ تانگا چلا اور تھوڑی دیر میں شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ شریف حسین نے کنی نکال کر کوچوان کو دی اور گھر کے بجائے شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا، جس کی سیڑھیوں کے گردا گرد ہر روز شام کو کہنہ فروشوں اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھیں اور میلہ سا لگا کرتا تھا۔ دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر قماش کے لوگ یہاں ملتے تھے۔ اگر مقصد خرید و فروخت نہ ہو تو بھی یہاں اور لوگوں کو چیزیں خریدتے مول تول کرتے دیکھنا بجائے خود ایک پرلطف تماشا تھا۔ شریف حسین لیکچر باز حکیموں، سنیاسیوں، تویز گنڈے بیچنے والے سیانوں اور کھڑے کھڑے تصویر اتار دینے والے فوٹوگرافروں کے جمگھٹوں کے پاس ایک ایک 2 منٹ رکتا، سیر دیکھتا، اس طرف جا نکلا جہاں کباڑیوں کی دکانیں تھیں۔ یہاں اسے مختلف قسم کی بے شمار چیزیں نظر آئیں۔ ان میں سے بعض ایسی تھیں جو اپنی اصلی حالت میں بلا شبہ صنعت کا اعلیٰ نمونہ ہوں گی، مگر ان کباڑیوں کے ہاتھ پڑتے پڑتے یا تو ان کی صورت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ پہچانی ہی نہ جاتی تھی، یا ان کا کوئی حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا جس سے وہ بیکار ہو گئی تھیں۔ چینی کے ظروف اور گلدان، ٹیبل لیمپ، گھڑیاں، جلی ہوئی بیڑیاں، چوکھٹے، گراموفون کے کلپرزے، جراحی کے آلات، ستار، بس برا ہرن، پیتل کے لمڈنگ، بدھ کا نیم قد مجسمہ۔ ایک دکان پر اس کی نظر سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پر پڑی جو معلوم ہوتا تھا کہ مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارادری سے اکھاڑا گیا ہے۔ اس کا طول کوئی 1.25 فٹ تھا اور عرض 1 فٹ۔ شریف حسین نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھا۔ یہ ٹکڑا ایسی نفاست سے تراشا گیا تھا کہ اس نے محض یہ دیکھنے کے لیے بھلا کباڑی اس کے کیا دام بتائے گا، قیمت دریافت کی۔ 3 روپے۔ کباڑی نے اس کے دام کچھ زیادہ نہیں بتائے تھے، مگر آخر اسے اس کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اس نے ٹکڑا رکھ دیا اور چلنے لگا۔ کیوں حضرت چل دیے؟ آپ بتائیے کیا دیجیے گا؟ وہ رک گیا۔ اسے یہ ظاہر کرتے ہوئے شرم سی آئی کہ اسے اس چیز کی ضرورت نہ تھی اور اس نے محض اپنے شوق تحقیق کو پورا کرنے کے لیے قیمت پوچھی تھی۔ اس نے سوچا، دام اس قدر کم بتاؤ کہ جو کباڑی کو منظور نہ ہو۔ کم از کم وہ اپنے دل میں یہ تو نہ کہے کہ یہ کوئی کنگلا ہے جو دکانداروں کا وقت ضائع اور اپنی حرص پوری کرنے آیا ہے۔ ہم تو 1 روپیہ دیں گے۔ یہ کہہ کر شریف حسین نے چاہا کہ جلد جلد قدم اٹھاتا ہوا کباڑی کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، مگر اس نے اس کی مہلت ہی نہ دی۔ اجی سنیے تو، کچھ زیادہ نہیں دیں گے، 1.25 روپیہ بھی نہیں۔ اچھا لے جائیے۔ شریف حسین کو اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میں نے 12 آنے کیوں نہ کہے۔ اب لوٹنے کے سوا کوئی چارہ ہی کیا تھا۔ قیمت ادا کرنے سے پہلے اس نے اس مرمری ٹکڑے کو اٹھا کر دوبارہ دیکھا بھالا کہ اگر ذرا سا بھی نقص نظر آئے تو اس سودے کو منسوخ کر دے گا، مگر وہ ٹکڑا بے عیب تھا۔ نہ جانے کباڑی نے اسے اس قدر سستا کیوں بیچنا قبول کیا تھا۔ رات کو جب وہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے گھر کی چھت پر اکیلا بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا تو اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کا ایک مصرف اس کے ذہن میں آیا۔ خدا کے کارخانے عجیب ہیں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، کیا عجب اس کے دن پھر جائیں۔ وہ کلرک درجہ دوم سے ترقی کر کے
سپرنٹینڈنٹ بن جائے اور اس کی تنخواہ 40 سے بڑھ کر 400 ہو جائے، یہ نہیں تو کم سے کم ہیڈ کلرک ہی صحیح، پھر اسے ساجے کے مکان میں رہنے کی ضرورت نہ رہے، بلکہ وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے لے اور اس مرمری ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کرا کے دروازے کے باہر نصب کر دے۔ مستقبل کی یہ خیالی تصویر اس کے ذہن پر کچھ اس طرح چھا گئی کہ یا تو وہ اس مرمری ٹکڑے کو بالکل بے مصرف سمجھتا تھا، یا اب اسے ایسا محسوس ہونے لگا گویا وہ ایک عرصے سے اس قسم کے ٹکڑے کی تلاش میں تھا، اور اگر اسے نہ خریدتا تو بڑی بھول ہوتی۔ شروع میں جب وہ ملازم ہوا تھا تو اس کا کام کرنے کا جوش اور ترقی کا ولولہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا، مگر 2 سال کی سیلہ حاصل کے بعد رفتہ رفتہ اس کا یہ جوش ٹھنڈا پڑ گیا اور مزاج میں سکون آ چلا تھا، مگر سنگ مرمر کے ٹکڑے نے پھر اس کے خیالوں میں ہلچل ڈال دی۔ مستقبل کے متعلق طرح طرح کے خوشائند خیالات ہر روز اس کے دماغ میں چکر لگانے لگے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، دفتر جاتے، دفتر سے آتے، کوٹھیوں کے باہر لوگوں کے نام کے بورڈ دیکھ کر، یہاں تک کہ جب مہینہ ختم ہوا اور اسے تنخواہ ملی تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سنگ مرمر کے ٹکڑے کو شہر کے ایک مشہور سنگ تراش کے پاس لے گیا، جس نے بہت چابک دستی سے اس پر اس کا نام کندہ کر کے کونوں میں چھوٹی چھوٹی خوشنما بیلیں بنا دی۔ اس سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کھدا ہوا دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنا نام اس قدر جعلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا تھا۔ سنگ تراش کی دکان سے روانہ ہوا تو بازار میں کئی مرتبہ اس کا جی چاہا کہ کتبہ پر سے اس اخبار کو اتار ڈالے جس میں سنگ تراش نے اسے لپیٹ دیا تھا اور اس پر ایک نظر ڈال لے، مگر ہر بار ایک نامعلوم حجاب جیسے اس کے ہاتھ پکڑ لیتا۔ شاید وہ راہ چلتوں کی نگاہوں سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اس کتبہ کو دیکھ کر اس کے ان خیالات کو نہ بھانپ جائیں جو پچھلے کئی دنوں سے دماغ پر مسلط تھے۔ گھر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس نے اخبار اتار پھینکا اور نظر کتبہ کی دلکش تحریر پر گاڑے دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ بالائی منزل میں اپنے مکان کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا، جیب سے چابی نکالی، قفل کھولنے لگا۔ پچھلے 2 برس میں آج پہلی مرتبہ اس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کے مکان کے باہر ایسی کوئی جگہ ہی نہیں کہ اس پر کوئی بورڈ لگایا جا سکے، اگر جگہ ہوتی بھی تو اس قسم کے کتبے وہاں تھوڑا ہی لگائے جاتے ہیں، ان کے لیے تو بڑا سا مکان چاہیے جس کے پھاٹک کے باہر لگایا جائے تو آتے جاتے کی نظر پڑے۔ قفل کھول کر مکان کے اندر پہنچا اور سوچنے لگا کہ فی الحال اس کتبہ کو کہاں رکھوں۔ اس کے ایک حصہ مکان میں 2 کوٹھریاں، ایک غسل خانہ اور ایک باورچی خانہ تھا۔ کوٹھری میں صرف ایک ہی الماری تھی، مگر اس کے کواڑ نہیں تھے۔ بالآخر اس نے کتبہ کو اس بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا۔ ہر روز شام کو جب وہ دفتر سے تھکا ہارا واپس آتا تو سب سے پہلے اس کی نظر اس کتبہ ہی پر پڑتی، امیدیں اسے سبز باغ دکھاتی اور دفتر کی مشقت کی تھکان کسی قدر کم ہو جاتی۔ دفتر میں جب کبھی اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جویا ہوتا تو اپنی برتری کے احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتیں، جب کبھی کسی ساتھی کی ترقی کی خبر سنتا آرزوئیں اس کے سینے میں ہیجان پیدا کر دیتیں۔ افسر کی ایک ایک نگاہ لطف و کرم کا نشہ اسے 8 دن رہتا۔ جب تک اس کی بیوی بچے نہیں آئے وہ اپنے خیالوں ہی میں مگن رہا، نہ دوستوں سے ملتا، نہ کھیل تماشوں میں حصہ لیتا۔ رات کو جلد ہی ہوٹل سے کھانا کھا کر گھر آ جاتا
اور سونے سے پہلے گھنٹوں عجیب عجیب خیالی دنیاؤں میں رہتا، مگر ان کے آنے کی دیر تھی کہ نہ تو وہ فراغت ہی رہی اور نہ وہ سکون ہی ملا۔ ایک بار پھر گرہستی کی فکروں نے اسے ایسا گھیر لیا کہ مستقبل کی یہ سہانی تصویریں رفتہ رفتہ دھندلی پڑ گئیں۔ کتبہ سال بھر تک اسی بے کواڑ کی الماری میں پڑا رہا۔ اس عرصے میں اس نے نہایت محنت سے کام کیا، اپنے افسروں کو خوش رکھنے کی انتہائی کوشش کی، مگر اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ اب اس کے بیٹے کی عمر 4 برس کی ہو گئی تھی اور اس کا ہاتھ اس بے کواڑ کی الماری تک بخوبی پہنچ جاتا تھا۔ شریف حسین نے اس خیال سے کہ کہیں اس کا بیٹا کتبے کو گرا نہ دے، اسے وہاں سے اٹھا لیا اور اپنے صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ ساری سردیاں یہ کتبہ اس صندوق ہی میں پڑا رہا۔ جب گرمی کا موسم آیا تو اس کی بیوی کو اس کے صندوق سے فالتو چیزوں کو نکالنا پڑا، چنانچہ دوسری چیزوں کے ساتھ بیوی نے کتبہ بھی نکال کر کاٹ کے اس پرانے باکس میں ڈال دیا، جس میں ٹوٹے ہوئے چوکھٹے، بے بال کے برش، بے کار صابن دانیاں، ٹوٹے ہوئے کھلونے اور ایسی ہی اور دوسری چیزیں پڑی رہتی تھیں۔ شریف حسین نے اپنے مستقبل کے متعلق زیادہ سوچنا شروع کر دیا تھا۔ دفتروں کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ ترقی لطیفہ غیبی سے نصیب ہوتی ہے، کڑی محنت جھیلنے اور جان کھپانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس کی تنخواہ میں ہر دوسرے برس 3 روپے کا اضافہ ہو جاتا، جس سے بچوں کی تعلیم وغیرہ کا خرچ نکل آتا اور اسے زیادہ تنگی نہ اٹھانی پڑتی۔ پے در پے مایوسیوں کے بعد جب اس کو ملازمت کرتے 12 برس ہو چکے تھے اور اس کے دل سے رفتہ رفتہ ترقی کی تمام ولولے نکل چکے تھے اور کتبہ کی یاد تک ذہن سے محو ہو چکی تھی، تو اس کے افسروں نے اس کی دیانتداری اور پرانی کارگزاری کا خیال کر کے اسے 3 مہینے کے لیے عارضی طور پر درجہ اول کے ایک کلرک کی جگہ دے دی، جو چھٹی پر جانا چاہتا تھا۔ جس روز اسے یہ عہدہ ملا، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے تانگے کا بھی انتظار نہ کیا، بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پیدل ہی بیوی کو یہ مژدہ سنانے چل دیا۔ شاید تانگا اسے کچھ زیادہ جلدی گھر نہ پہنچا سکتا۔ اگلے مہینے اس نے نیلام گھر سے ایک سستی سی لکھنے کی میز اور ایک گھومنے والی کرسی خریدی۔ میز کے آتے ہی اسے پھر کتبہ کی یاد آئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی سوئی ہوئی امنگیں جاگ اٹھیں۔ اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کاٹ کی پیٹی میں سے کتبہ نکالا، صابن سے دھویا پونچھا اور دیوار کے سہارے میز پر ٹکا دیا۔ یہ زمانہ اس کے لیے بہت کٹھن تھا، کیونکہ وہ اپنے افسروں کو اپنی برتر کارگزاری دکھانے کے لیے چھٹی پر گئے ہوئے کلرک سے دگنا کام کرتا، اپنے ماتحتوں کو خوش رکھنے کے لیے بہت سا ان کا کام بھی کر دیتا، گھر پر آدھی رات تک فائلوں میں غرق رہتا، پھر بھی وہ خوش تھا۔ ہاں، جب کبھی اسے اس کلرک کی واپسی کا خیال آتا تو اس کا دل بوجھ سا جاتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا، ممکن ہے وہ اپنی چھٹی کی میعاد بڑھا لے، ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے، ممکن ہے وہ کبھی نہ آئے۔ مگر جب 3 مہینے گزرے تو نہ اس کلرک نے چھٹی کی میعاد ہی بڑھوائی اور نہ بیمار ہی پڑا۔ البتہ شریف حسین کو اپنی جگہ پر آ جانا پڑا۔ اس کے بعد جو دن گزرے وہ اس کے لیے بڑی مایوسی اور افسردگی کے تھے۔ تھوڑی سی خوشحالی کی جھلک دیکھ لینے کے بعد اب اسے اپنی حالت پہلے سے زیادہ ابتر معلوم ہونے لگی تھی۔ اس کا جی کام میں مطلق نہ لگتا تھا، مزاج میں آلکس اور حرکات میں سستی سی پیدا ہونے لگی، ہر وقت بیزار بیزار سا رہتا، نہ کبھی ہنستا نہ کسی سے بولتا چالتا۔ مگر یہ کیفیت
چند دن سے زیادہ نہ رہی، افسروں کے تیور جلد ہی اسے راہ راست پر لے آئے۔ اب اس کا بڑا لڑکا چھٹی میں پڑھتا تھا اور چھوٹا چوتھی میں، اور منجلی لڑکی ماں سے قرآن مجید پڑھتی، سینہ پرونا سیکھتی اور گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی۔ باپ کی میز کرسی پر بڑے لڑکے نے قبضہ جما لیا، وہاں بیٹھ کر وہ اسکول کا کام کیا کرتا۔ چونکہ میز کے ہلنے سے کتبہ گر جانے کا خدشہ رہتا تھا اور پھر اس نے میز کی بہت سی جگہ بھی گھیر رکھی تھی، اس لیے اس لڑکے نے اسے اٹھا کر پھر اسی بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا۔ سال پر سال گزرتے گئے۔ اس عرصہ میں کتبہ نے کئی جگہ بدلی، کبھی بے کواڑ کی الماری میں تو کبھی میز پر، کبھی صندوقوں کے اوپر تو کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی بوری میں تو کبھی کاٹ کے باکس میں۔ ایک دفعہ کسی نے اٹھا کر باورچی خانے کے اس بڑے طاق میں رکھ دیا جس میں روزمرہ کے استعمال کے برتن رکھے رہتے تھے۔ شریف حسین کی نظر پڑ گئی، دیکھا تو دھوئیں سے اس کا سفید رنگ پیلا پڑ چلا تھا۔ اٹھا کر دھویا پونچھا اور پھر بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا، مگر چند ہی روز میں اسے پھر غائب کر دیا گیا اور اس کی جگہ وہاں کاغذی پھولوں کے بڑے بڑے گملے رکھ دیے گئے جو شریف حسین کے بڑے بیٹے کے کسی دوست نے اسے تحفے میں دیے تھے۔ رنگ پیلا پڑ جانے سے کتبہ الماری میں رکھا ہوا بدنما معلوم ہوتا تھا، مگر اب کاغذی پھولوں کے سرخ سرخ رنگوں سے الماری میں جیسے جان پڑ گئی تھی اور ساری کوٹھری دہک اٹھی تھی۔ اب شریف حسین کو ملازم ہوئے پورے 20 سال گزر چکے تھے۔ اس کے سر کے بال نصف سے زیادہ سفید ہو چکے تھے اور پیٹھ میں گدی سے ذرا نیچے خم آ گیا تھا۔ اب بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں خوشحالی و فارغ البالی کے خیالات چکر لگاتے، مگر اب ان کی کیفیت پہلے کی سی نہ تھی کہ خواہ وہ کوئی کام کر رہا ہو، تصورات کو اڑا لے جاتی۔ اور پھر بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم، اس کے بڑھتے ہوئے اخراجات، پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے نوکریوں کی تلاش، یہ ایسی فکریں نہ تھیں کہ پل بھر کو بھی اس خیال کو کسی اور طرف بھٹکنے دیتی۔ 55 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی۔ اب اس کا بیٹا ریل کے مال گودام میں کام کرتا تھا، چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا اور اس سے چھوٹا انٹرنس میں پڑھتا تھا۔ اپنی پینشن اور لڑکوں کی تنخواہیں سب مل ملا کے کوئی 150 روپے ماہوار کے لگ بھگ آمدنی ہو جاتی تھیں، جس میں بخوبی گزر ہونے لگی۔ علاوہ ازیں اس کا ارادہ کوئی چھوٹا موٹا بیپار شروع کرنے کا بھی تھا، مگر مندے کے ڈر سے ابھی پورا نہ ہو سکا تھا۔ اپنی کفایت شعاری اور بیوی کی سلیقہ مندی کی بدولت اس نے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں خاصی دھوم دھام سے کر دی تھیں۔ ان ضروری کاموں سے نمٹ کر اس کے جی میں آئی کہ حج کر آئے، مگر اس کی توفیق نہ ہو سکی۔ البتہ کچھ دنوں مسجدوں کی رونق خوب بڑھائی، مگر پھر جلد ہی بڑھاپے کی کمزوریوں اور بیماریوں نے دبانا شروع کر دیا اور زیادہ تر چارپائی ہی پر پڑا رہنے لگا۔ جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو جاڑے کی ایک رات کو وہ کسی کام سے بستر سے اٹھا، گرم گرم لحاف سے نکلا تھا۔ پچھلے پہر کی سرد اور تند ہوا تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی اور اسے نمونیا ہو گیا۔ بیٹوں نے اس کے بتیرے علاج معالجے کرائے، اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہیں، مگر افاقہ نہ ہوا۔ وہ کوئی 4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا مکان کی صفائی کرا رہا تھا کہ پرانے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بوری میں اسے یہ کتبہ مل گیا۔ بیٹے کو باپ سے بے حد محبت تھی۔ کتبہ پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے
اور وہ دیر تک ایک محویت کے عالم میں اس کی خطاطی اور نقش و نگار کو دیکھتا رہا۔ اچانک اسے ایک بات سوجھی جس نے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی۔ اگلے روز وہ کتبہ کو ایک سنگ تراش کے پاس لے گیا اور اس سے کتبہ کی عبارت میں تھوڑی سی ترمیم کرائی اور پھر اسی شام اسے اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیا۔ مشق: درست جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ شریف حسین کو تانگے میں سوار ہونے کا لطف ملتا تھا۔ مہینے کے ابتدائی روز شریف حسین کی جیب میں کچھ رقم اس لیے تھی کہ اس کی بیوی اور بچے میکے گئے ہوئے تھے۔ کلرکوں میں لوگ شامل تھے، ہر عمر کے۔ شریف حسین کے خیال میں سنگ مرمر کے ٹکڑے کا مصرف تھا کہ صدر دروازے پر لگایا جائے۔ شریف حسین کی موت کے بعد سنگ مرمر کا ٹکڑا اس کی قبر کا کتبہ بنا۔ سبق: کتبہ کے متن کے مطابق دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ شریف حسین اپنے دفتر میں کس حیثیت سے ملازم تھا؟ کلرکوں کی ٹولیوں میں کس طرح کے لوگ شامل تھے؟ شریف حسین نے سنگ مرمر کے نفیس ٹکڑے کا کیا استعمال سوچا تھا؟ شریف حسین کی موت کن حالات میں واقع ہوئی؟ شریف حسین کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا سنگ مرمر کے ٹکڑے کو کس مصرف میں لایا؟ دیے ہوئے الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ آلکس، ترمیم، حس و خشاک، کنگلا، کواڑ، نقش و نگار۔ اصناف نثر: اصناف نثر کی معروف اقسام میں داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، سیرت نگاری، سوانح عمری، خود نوشت، خاکہ، سفر نامہ، مکتوب نگاری اور مضمون نویسی وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں ہم طلباء کو صرف داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ کے بارے میں مختصراً بتاتے ہیں۔ داستان: کہنے کی چیز کو کہانی کہتے ہیں۔ کہانی کا مترادف لفظ قصہ یا حکایت ہے اور داستان قصے کہانی کی قدیم ترین قسم ہے۔ کسی زمانے میں قصہ خوانی یا داستان گوئی باضابطہ ایک فن ہوا کرتا تھا جو عربی اور فارسی سے اردو میں منتقل ہوا۔ بڑے بڑے شہروں میں داستان سننے سنانے کے لیے باقاعدہ جگہ اور وقت مقرر ہوا کرتے تھے جہاں لوگ کشاں کشاں آتے اور بڑے انہماک سے داستان سنتے تھے۔ کچھ قدیم شہروں خصوصاً حیدرآباد، دہلی، لکھنؤ اور لاہور وغیرہ میں ایسی جگہوں کی نشاندہی آج بھی بآسانی کی جا سکتی ہے، اور پشاور کا قصہ خوانی بازار اسی زمانے کی یادگار ہے۔ اردو میں داستان نویسی اور داستان گوئی کا سکہ تقریباً ایک صدی تک قائم رہا، مگر انگریزی زبان و ادب کے فروغ نے ہمیں داستان سے بیگانہ کر دیا اور ایک نئی صنف نثر کو متعارف کروایا جسے ناول کہتے ہیں۔ ناول: ناول انگریزی کا لفظ ہے۔ ناول کے معنی نیا، انوکھا یا اچھوتا کے ہیں، مگر ادب کی اصطلاح میں ناول سے مراد وہ قصہ لیا جاتا ہے جس میں واقعات خلاف قیاس نہ ہوں۔ داستان کے برعکس ناول کی بنیاد حقیقت اور فطرت پر اٹھائی جاتی ہے اور فرضی، خیالی اور مافوق الفطرت باتوں سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ ناول کا موضوع انسان ہے اور آج کا انسان جن حالات و واقعات سے دوچار ہے، ناول ان سب کا احاطہ کرتا ہے۔
ناول آج بھی پڑھی جانے والی صنف ہے۔ تقریباً سبھی نقادان ادب ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار تسلیم کرتے ہیں۔ افسانہ۔ افسانہ، جس کو انگریزی زبان میں شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے، ایک ایسی مختصر تحریر کا نام ہے جس میں کسی واقعے، کردار یا لمحے کی جھلک دکھائی جاتی ہے۔ اردو زبان میں افسانہ انگریزی ادب کے اثر سے آیا۔ مغربی زبانوں میں افسانے سے پہلے طویل قصے، کہانیاں اور ناول لکھنے کا رواج تھا، مگر جوں جوں انسان عدیم الفرصت ہوتا گیا تو کسی ایسی صنف ادب کی ضرورت محسوس ہوئی جو کم سے کم وقت میں پڑھنے والے کو مسرت و تسکین کے لمحات میسر کر سکے۔ چنانچہ افسانہ لکھا جانے لگا۔ شامل کتاب میں غلام عباس کی تحریر کتبہ بھی ایک افسانہ ہے۔ ڈرامہ۔ ڈرامہ انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے عمل کر کے دکھانا۔ ڈرامہ ادب کی وہ نثری صنف ہے جس میں ایک مکمل کہانی ہوتی ہے اور جسے کرداروں کی حرکات و سکنات اور مکالموں کے ذریعے اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ڈرامے دو طرح کے ہوتے ہیں: المیہ اور تربیہ۔ المیہ ڈراموں میں المناک صورتحال، جبکہ تربیہ ڈراموں میں خوشگوار ماحول دکھایا جاتا ہے۔ اردو ڈرامے کی تاریخ میں آغا حشر کاشمیری کا نام سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کل ٹیلی ڈراموں کو بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ سبق کتبہ کے متن کو مد نظر رکھ کر درست بیان کے آگے درست اور غلط بیان کے آگے غلط کا نشان لگائیں۔ عمارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں کم و بیش 5000 آدمی کام کرتے ہیں۔ غلط: شریف حسین کلرک درجہ اول کچھ سویرے دفتر سے نکلا۔ غلط: شریف حسین نے چونی نکال کر کوچوان کو دی۔ غلط: ان کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ شامل تھے۔ درست: سنگ مرمر کے ٹکڑے کو وہ ایک مشہور آہنگر کے پاس لے گیا۔ غلط: وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ترقی لطیفہ غیبی سے ہوتی ہے۔ درست: سبق کتبہ کے متن کے حوالے سے درج ذیل جملوں کی وضاحت کریں۔ وہ لہجہ بگاڑ بگاڑ کر غیر زبان میں باتیں کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر قماش کے لوگ یہاں ملتے تھے۔ اس نے محض اپنے شوق تحقیق کو پورا کرنے کے لیے قیمت پوچھی۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، کیا عجب اس کے دن پھر جائیں۔ درج ذیل لفظوں پر اعراب لگائیں تاکہ ان کا درست تلفظ واضح ہو سکے۔ تمانعت: گتھیاں، حجاب، مسلط، مشقت، مژدہ۔ درج ذیل نثر پارے کی تشریح کیجیے۔ تشریح سے پہلے مصنف کا نام اور سبق کا عنوان بھی دیجیے۔ گو ان میں زیادہ تر کلرکوں مشق بہم پہنچا رہے تھے۔ درج ذیل پیراگراف توجہ سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالوں کے جواب تحریر کریں۔ اہم علاقائی اور قومی تہوار کسی بھی ملک اور علاقے کی ثقافت اور روایات کا اہم حصہ ہوتے ہیں۔ یہ تہوار لوگوں کو آپس میں جوڑنے اور محبت، بھائی چارے اور یکجہتی کے جذبات کو فروغ دینے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پاکستان میں عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم آزادی، یوم دفاع، یوم تکبیر جیسے تہوار قومی سطح پر بھرپور جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں علاقائی تہوار مختلف صوبوں میں اپنی روایتی رنگینیوں کے ساتھ منعقد ہوتے ہیں۔ ان تہواروں کے دوران میں نہ صرف مذہبی اور ثقافتی اقدار کو اجاگر کیا جاتا ہے بلکہ یہ سماجی میل جول اور محبت کے پیغام کو بھی فروغ دیتے ہیں جس سے معاشرے میں مثبت تبدیلیاں آتی ہیں۔ سوالات: کسی بھی ملک یا علاقے کی ثقافت اور روایات کا حصہ کسے قرار دیا گیا ہے؟ مذہبی تہوار کون کون سے ہیں؟
قومی اور علاقائی تہواروں کے 2 فائدے لکھیں۔ پاکستان کے قومی تہواروں کے نام لکھیں۔ مندرجہ بالا عبارت کا موضوع عنوان تجویز کریں۔ سرگرمی: طلبہ اس افسانہ کتبہ کو اپنے لفظوں میں ایک کہانی کی صورت میں لکھیں اور دوستوں کو سنائیں۔ اشارات تدریس: کتبہ پڑھانے سے پہلے طلبہ کو بتایا جائے کہ افسانہ کیا ہوتا ہے اور انہیں غلام عباس کے دیگر معروف افسانوں کے بارے میں بھی بتایا جائے۔ طلبہ کو غلام عباس کی سوانحی حالات بیان کرتے ہوئے بتایا جائے کہ ان کا اسلوب بیان زندگی کے حقائق کو بیان کرنے میں بڑا دلکش ہے اور وہ حالات و واقعات کی لفظی مرقع کاری کرتے ہیں۔ طلبہ کو بتایا جائے کہ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ اپنے مستقبل کو تابناک کرنے کے لیے بڑے خواب دیکھتا ہے اور اس کی ساری عمر اپنے خوابوں کی تعبیر کی تلاش میں گزر جاتی ہے۔